مولانا یاسر راشدی صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معاشرہ میں احساس اور اخلاقی حسنہ کا کردار کے موضوع پر پڑھاتے ہیں۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، اس لیے جو بھی مقرر آئے آپ سے درخواست ہے کہ صرف 5 سے 7 میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو ہمارے اگلے مقرر ہیں زعیم رشید صاحب، جو کہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، گلوبل یوتھ آرگنائزیشن جسٹرٹ کے چیف آرگنائزر بھی ہیں، اور شجرکاری مہم کے طور پر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ بھی ہے درخت لگانا۔ ویسے بھی ہمارے یہاں درخت کی کمی کی وجہ سے، درختوں کی کمی کی وجہ سے جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے، جو ہمارا ماحول ہے، یہ گرم ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ اس پہ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ زعیم رشید صاحب۔ بہت شکریہ۔ آج کی تقریب میں جب مجھے مدعو کیا گیا تو میں سمجھتا تھا کہ گاؤں میں پہنچنا ہے۔ پچھلے دنوں ہمیں چونکہ اتفاق ہوتا ہے بہت سے شہروں میں، بلکہ کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، تو جب میں نے یہاں پہنچ کے تقریب کے سامعین کو دیکھا تو یقین کریں مجھے دلی خوشی اور مسرت 2 باتوں پہ ہوئی۔ ایک تو یہ کہ آج کتاب کا دور جاتا رہا ہے۔ یہ کسی دیوانے کا خواب ہوگا کہ وہ آج کے دور میں کتاب لکھے، اور پھر کسی زندہ بندے کی پذیرائی ہو۔ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا، اس نے یہ کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا، پھر ہم اسے یاد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یار بڑا چنگا بندہ سی۔ میں مبارکباد دوں گا آپ سارے گاؤں کے لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص زندہ ہوتا ہے، جو آپ میں موجود ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پہ یہ بہت اچھا تاثر ہے جس کی آج بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو اس بات پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ بڑے بڑے شہروں میں بھی اتنے لوگ کسی کتاب کی تقریب پہ اب نہیں ہوتے۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کے میرا بھی حوصلہ بندھا کہ یار یہ لوگ واقعی محبت کرنے والے ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہد صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر شاہد اقبال، ہمارے بورے والا کے بڑے لوگوں میں سے آپ ایک ہیں۔ جناب لطیف خلجی صاحب بیٹھے ہیں۔ نام تو میں ایک ایک دوست کا لوں تو شاید کافی وقت لگ جائے، لیکن شفیق مانگٹ جیسا خوبصورت شاعر اگر اس کا نام چھوڑیں تو شاید یہ مناسب نہیں ہوگا۔ بھائی مبارکباد کے ساتھ ساتھ عمر فاروقی صاحب کو ایک خاص بات اور کئی طرح کی چیزوں پہ توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل ہوتا یہ ہے کہ بہت سے دوست مل کر کسی بھی شخص کی جب کتاب آتی ہے تو اس کی تقریب کرتے ہیں۔ یہ تقریب کا آج انہوں نے خود اہتمام کیا، لیکن میں انہیں اس بات کی دعوت دینے کے لیے یہاں پہنچا ہوں کہ ان کی اس کتاب کی تقریب نظمینہ کی طرف سے ہم بورے والا میں بہت جلد منعقد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا حق بنتا ہے۔ بورے والا میں لکھاریوں کی خاص تعداد کا اکٹھے ہونا بلا شبہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور پھر جب کوئی بندہ سفر نامہ لکھے، مجھے اس بات کا گمان ہے، بہت شکریہ، مجھے اس بات کا گمان ہے اور میں یقین کے ساتھ بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جب کسی جگہ پہ رہتے ہیں تو ہم ایک زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب ہم کسی اور دنیا کو دیکھ کے آتے ہیں تو ہم 2 زندگیاں گزارتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ بہت بہتر زندگی گزارتے ہیں جو اپنے علاقے کا ماحول رکھتے ہوئے بھی کسی اور علاقے کی آب و ہوا سے ہو کے واپس آئے، اور پھر جب زیب داستان کے لیے کوئی شخص ان پہاڑوں کی، ان سرزمینوں کی ہمیں داستان سناتا ہے تو یقین کریں ہم 3 زندگیاں ایک ساتھ گزار لیتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ شخص بات کر رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ شخص بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں یہ دیکھا، ہم نے وہاں وہ دیکھا، ہم نے وہاں ایسے دیکھا، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی وہاں ایک زندگی گزار رہے ہیں۔
ایسے لوگ بہت بہتر لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف خود قدرت کے نظاروں کو دیکھتے ہیں، جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ غور و فکر 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، والارض فللہ، اللہ کی زمین دیکھنے کا جو حکم ہے، میں سمجھتا ہوں عمر فاروقی تو اس میں بہت کامیاب رہے۔ تو ہمارے ایک بہت اچھا لکھنے والے برے والا سے خالد حسین صاحب ہیں، ہم جب ان کی بھی چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ ہم ان سرزمینوں سے، ہم ان جگہوں سے ہو کے آئے ہیں۔ جب ہم ایک سے زیادہ زندگیاں گزارتے ہیں تو پھر ہم ایک معاشرے کا سب سے بہتر انسان بنتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ایک تو ہر طرح کے تشدد سے پاک کرتی ہے، دوسرا یہ بات ہمیں خدا کے بالکل نزدیک لے جاتی ہے، اور تیسری بات کہ کتاب پیغمبروں کا شیوا ہے، کتاب پڑھنا اور صاحب کتاب ہونا۔ بر صغیر میں ہو سکتا ہے میری اس بات سے بہت سے لوگ اتفاق نہ کریں، چند ایک نام چھوڑ کے پورے بر صغیر میں اگر دیکھیں تو صرف آج بہت سے ولی، کتب، اولیاء، ابدال گزرے ہیں۔ خلجی صاحب میری بات سے شاید آپ اتفاق ضرور کریں گے، یہاں یہ سرزمین اولیاء کی سرزمین ہے، یہاں ولی، کتب، ابدال اور بہت بڑے بڑے لوگ گزرے، لیکن تاریخ میں آج وہی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تھی۔ کتنے 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، اگر آپ مجھے بھی کہیں تو شاید میں ان سب کے نام نہ بتا سکوں، لیکن وہ نبی، وہ پیغمبر مجھے ازبر یاد ہیں، اور ہر بچے کو یاد ہوں گے جن کی ایک کتاب تھی، جن کے پاس کتاب تھی۔ کتاب لکھنا یہ اللہ پاک کی خاص توفیق سے ہے، اور یہ کچھ خاص لوگ چن لیے جاتے ہیں کچھ خاص اور نیک اور اچھے کاموں کے لیے۔ عمر فاروق عارفی جب تک زندہ رہیں گے یہ کتاب ان کا حوالہ رہے گی، یہ گاؤں ان کا حوالہ رہے گا، لیکن آج ہزاروں شاعر، ہزاروں ادیب گزر چکے ہیں، وہ چلے گئے ہیں 100، 200، 400، 1000 سال پہلے، لیکن ہر وہ شخص زندہ ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کتاب میں رکھ دیا۔ میں آپ سارے گاؤں والوں کا فخر سے سر بلند ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں کہ اب ہمارے اس دوست کا نام بھی قلم قبیلے میں تا حیات زندہ رہے۔ ہم نے ایک مشن بنایا ہے، ہم گزارش بھی کرتے ہیں لوگوں سے کہ پودوں کو گود لیں۔ مجھے آج اس حوالے سے بھی، میں جہاں جہاں گیا ہوں میں صرف یہی کہتا ہوں کہ جیسے آپ بچوں کو پالتے ہیں اس طرح خدا کے لیے ان پودوں کو بھی پالیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری اس بات پہ بھی دھیان دیں گے۔ آپ سب کے شکریہ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایک دفعہ عمر فاروق عارفی صاحب کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں۔ یہ تالیاں ہم سب کی طرف سے ان کے لیے جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا۔ دوسرا بات ایک اس حوالے سے ہے کہ آج اگر ہم کتاب اردو میں لکھتے ہیں تو ہم نے شاید وہ محنت کا جذبہ چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے اردو زبان بھی فیس بک اور دیگر ایسے ذرائع آنے سے اردو زبان بہت خراب کی گئی ہے۔ اچھا، قلم کے لیے ایک خاص چلہ کاٹنا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے، مجھے احمد فراز صاحب نے کہا تھا یار شادی کرنے میں اور کتاب لانے میں بہت جلدی نہ کریں۔ میں دونوں پہ ہی کاربند رہا اور پھر آخر یہ دونوں حرکتیں میں کر گزرا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عارفی صاحب نے اس کتاب پہ کتنی محنت کی ہے، اور وہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کتاب پڑھنے کے بعد ہی آپ کو بتا سکوں گا۔ لیکن مجھے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ایکٹیو رہے ہیں، کئی فنکشنز میں آتے ہیں۔ میں امید بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں حرف و صوت کی نعمت سے مالا مال کرے۔ آمین۔